دیکھو, آؤ جمعے کے دن دیکھو, آہا آؤ تمہیں اس مسجد کے اندر روزانہ 5 نمازیں پڑھنے والی عورتوں کی تعداد دکھاؤں. آؤ رمضان کے مہینے میں تمہیں تراویح پڑھنے والی عورتوں کی تعداد دکھاؤں. مجھے صرف اتنا بتا دو کہ آپ کی مسجدوں میں اگر عورتیں 5 وقت کی نماز پڑھنے آئیں تو یہ جائز ہے, ہماری مسجدوں میں عورتیں چلی آئیں تو یہ جرم ہو گیا, یہ ظلم علی ظلم ہو گیا. جاؤ, زیادہ دور کی بات نہیں کرتا, دلی کا فون نمبر میرے پاس موجود ہے, یہاں بیٹھے بیٹھے معلوم کر لو کہ عشاء کی نماز میں آج عورتیں آئی تھیں یا نہیں آئی تھیں, جمعے کے دن عورتیں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں. بھوپال کی ایشیائی ادھوری مسجد کا ذرا جائزہ لے لو کہ وہاں عورتیں جاتی ہیں نماز پڑھنے یا نہیں. آؤ سب کچھ چھوڑو, مجھے اتنا بتا دو, سعودیہ سے جب امام حرم آئے تھے, اللہ جنت نصیب فرمائے, سید مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ پر بہت بڑے وہ عالم تھے, عربی ادب پر کمان تھا, ندوہ کے سب کچھ تھے. جب امام حرم آئے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں خود اس مسجد میں اور ندوہ کے اندر موجود تھا. امام حرم سعودیہ سے آئے, لکھنؤ کی اتنی عورتیں دھل گئی ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے 2 رکعت کہ پوری ندوہ کی جامع مسجد تنگ پڑ گئی میرے بھائیوں, اور کوئی منع نہیں کر سکا. مجھے بتاؤ, تمہاری مسجدوں میں عورتیں آئیں تو یہ ظلم نہیں, ہماری مسجدوں میں عورتیں آ جائیں تو عمر کے ہم نافرمان ہو گئے, عمر کے ہم مخالف ہو گئے, ہم خلیفہ کو نہیں مانتے, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. ہماری مسجد میں تو صرف جمعے عورتیں آتی ہیں, تمہاری مسجد میں تو 5 ٹائم میں عورتیں آ رہی ہیں. ہماری مسجدوں میں رمضان کے پورے مہینے نہیں, صرف تراویح میں آتی ہیں, اور تمہارے یہاں تو میرے بھائیو 5 وقت میں بھی اور تراویح میں بھی آ رہی ہیں. ایک لیٹر لکھ دو, ٹیلی فون کر دو امام بخاری کے پاس کہ عورتوں کو حضرت عمر نے مسجدوں میں آنے سے منع کر دیا تھا, پھر یہ کیوں آتی ہیں, ان کو منع کر دو اور ان عورتوں کا مسجد سے نماز پڑھنے کا اہتمام ختم کر دو. امام بخاری صاحب اس مسئلے کو مان لیں گے کیونکہ مسجد ان کے انڈر میں ہے, اور پھر آپ اسی امام کی اقتدا کرنے والے ہیں, اور وہ امام بھی جس کا مقلد ہے اسی کے مقلد تو آپ ہو, پھر یہ بات وہ کیوں نہیں تسلیم کریں گے. لیکن میں جانتا ہوں نہ اٹھے گی نہ چلے گی تلوار تم سے, نہ اٹھے گا خنجر, یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. امام حرم آئے تو عورتیں مسجدوں میں ٹوٹ پڑے, جائز ہے مسئلہ. روزانہ جامع مسجد دلی کی نماز پڑھنے آئے عورتیں تو جائز ہے مسئلہ. ہماری مسجد میں عورتیں آ گئی تو پتہ نہیں کیا. بتاؤ مجھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو جب اللہ نے حکم دیا تھا تو انہوں نے اس کو کہاں چھوڑا تھا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, عند بیتک المحرم, تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے. ابراہیم اپنی بیوی کو مسجد میں چھوڑیں, سجدہ کرنے والی جگہ میں چھوڑیں, اور آپ کہیں کہ عورتیں اتنی گندی ہیں کہ مسجد میں نہ جائیں. آہا میرے بھائیو, حضرت مریم کی کفالت مسجد کے اندر ہو رہی ہے, آہا مسجد کے اندر ہو رہی ہے, اور وہ جو بچہ جنتی ہے حضرت مریم کی ماں, اور اس کے بعد میں کہا سمیتھا, میں نے اس کا نام مریم رکھا, یعنی عورت بھی نام رکھ سکتی ہے, بیوی بھی نام اپنی بیٹی کا رکھ سکتی ہے. یہ مسئلہ ہے اس سے میرے پیارے ساتھیوں. اور اس کے بعد جو ان کی پرورش کر رہا ہے, جو ان کی کفالت کر رہا ہے, وہ مسجد کے اندر کفالت کر رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت مسجد کے اندر نہ آئے. ہاں سچ ہے کہ قرآن کو آج پڑھنا چھوڑا, پڑھا ہے تو ترجمہ کرنا چھوڑا, ترجمہ جانتے ہیں تو تشریح و تفسیریں کرنا چھوڑا, بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں راجدھانی ایکسپریس کی طرح, اور رکنے کا نام نہیں لیتے کہ کہاں قرآن جانے کا حکم دے رہا ہے, کہاں قرآن جانے سے ہم کو روک رہا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کی قسم یقین مانو میں کسی امام کا مخالف نہیں ہوں, ہم اس کی ہر اچھی کوشش کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں. ہمیں کوئی مسئلہ بتاؤ. ہمارے اہل حدیث بھائی رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے تھے, رکوع کے بعد اٹھتے اور پڑھتے تھے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. میں نے امام شافعی کو پڑھا, لکھا کہ وہ بھی رکوع کے بعد کے قائل ہیں. میں نے امام ابو حنیفہ کو پڑھا, انہوں نے رکوع سے پہلے وہ پڑھنے کے قائل ہیں, اگرچہ وہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت نے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونتوب الیک اس دعا کے قائل ہیں. ٹھیک ہے, لیکن رکوع سے پہلے پڑھا. جب میں نے حدیثیں پڑھی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہاں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ حدیثوں سے زیادہ مل رہا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے دعائے قنوت رکوع کے بعد
وہ جنگ کے موقع پر پڑا ہے، وہ حالات ناسازگار تھے، اور اللہ کے رسول کے 70 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا کافروں نے قتل کر دیا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر رکوع کے بعد اٹھ کر ایک ایک کافر کا نام لے لے کر آپ نے بد دعا دی، وہ رکوع کے بعد جنگ کے حالات میں۔ لیکن عام نمازوں میں عشاء کی نماز کے بعد وتر کے بعد آپ نے جو دعائے قنوت پڑھا وہ رکوع سے پہلے پڑھا۔ ہم نے کہا امام شافعی میں تمہاری عزت تو کرتا ہوں لیکن آپ کی بات حدیث سے ٹکرا رہی ہے، ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بات حدیث سے مل رہی ہے، اس موقع پر میں ابو حنیفہ کی بات مانوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نے ابو حنیفہ کی بات لے لی۔ آج تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، بہت سے مسئلے ابو حنیفہ کے ٹکرا جاتے ہیں، اس لیے کہ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، سب زور سے بولو سب، رحمت اللہ علیہ، اللہ تیری کروڑوں رحمتیں ہوں امام اعظم کے اوپر، تیری کروڑوں برکتیں ہوں امام صاحب کے اوپر رحمت اللہ علیہ۔ سنیے کیا کہتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایمان اپنی جگہ پر رہتا ہے، سب کا ایمان برابر ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ ہم نے کہا امام صاحب سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے اس تحقیقی میدان میں جو غلطی ہوئی اللہ اس کو معاف فرمائے۔ ہم نے دعائیں خیر ان کے لیے کی اور اس کے بعد میں کہا نہیں، قرآن ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب اللہ کی آیتیں لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، یعنی ایمان گھٹتا ہے ایمان بڑھتا ہے۔ آج ہم چور ہیں، ڈکیت ہیں، کل ہم نمازی بن گئے، تہجد گزار بن گئے، ظاہر بات ہے کہ پہلے سے زیادہ ایمان ہمارے اندر ہو گیا۔ ہم نیک ہیں، نمازی ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اچانک ہم بگڑے اور ہم شرابی اور جواری ہو گئے، اس کا مطلب یہ کہ ایمان ہمارے اندر سے کم ہو گیا۔ اگر سب کا ایمان برابر مانے تو پھر میرے بھائیوں، پھر تو جو ایمان ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس تھا وہی ایمان ہمارے پاس، ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، یعنی ایمان میں وہ بھی برابر ہم بھی برابر۔ پھر ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے تو کیا یہ عقیدہ رکھو گے کہ جو رسول کا ایمان تھا وہ ہمارا ایمان ہے، جو صحابہ کا ایمان تھا وہ ہمارا ایمان ہے، جو تابعین و تبع تابعین کا ایمان تھا وہ ہمارا ایمان ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو محمد رسول اللہ کے پیر میں لگی ہوئی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے کہ ہم اپنا ایمان محمد رسول اللہ کے برابر بنائیں۔ اور لوگوں شوق سے تم بناؤ، ہماری حیثیت نہیں کہ ہم اپنا ایمان محمد رسول اللہ کے برابر کر لیں، ہمارا ایمان نہیں۔ اے اللہ کے اے نبی، تقدم من ذنبی، تیرے تو سارے گناہ جو پہلے ہوئے جو اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، یعنی تجھ سے تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، تو معصوم عن الخطا ہے۔ جب میرا نبی معصوم تو ہم تو معصوم نہیں ہے، تو معصوم اور معصوم عن الخطا اور غیر معصوم یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ معصوم اور غیر معصوم کا ایمان برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں میرے بھائیوں تلوار چل رہی ہے، حضرت خبیب کو سولی کے نیچے لٹکایا گیا ہے، ایک دشمن رسول نے نیزہ نکالا، وہ نیزہ یہاں سے داخل کیا، یہاں پار کر دیا۔ حضرت خبیب کہتے ہیں اللہ اس موقع پر مجھے ثابت قدم رکھنا، میرا ایمان کہیں پھسل نہ جائے۔ کافروں نے کچوکا لگایا، اے خبیب اب تو اچھا لگ رہا ہوگا، سوچ رہے ہوگے کہ محمد میری جگہ پہ ہوتے اور میں بچ جاتا، وہ مارے جاتے۔ حضرت خبیب کہتے ہیں اپنی زبان کو اے کافرو لگام دو، تم نہیں جانتے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، تم کہتے ہو محمد مر جائے میں بچ جاؤں، یہ سوچ رہا ہوں، ارے میں تو یہ سوچ رہا ہوں اگر میرے نبی کو میرے سامنے لا کے کھڑا کر دو اور کہہ دو اے خبیب صرف نبی کے پیر میں کانٹا چبھو لینے دے میں تجھے چھوڑ دوں گا، اللہ کی قسم میں یہ بھی پسند نہ کروں گا کہ میری جان کے بدلے میں نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھویا جائے۔ غور کرو میرے بھائیوں، کیا اس صحابی کا ایمان اور ہمارا ایمان کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم نے کہا امام صاحب کی یہ بات میں نہیں مانوں گا، اگرچہ وہ بہت بڑے امام تھے لیکن قرآن سے ٹکرا رہی ہے ان کی بات، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بتاؤ کون سا جرم کر دیا ہم نے؟ بتاؤ، قرآن کی تو حفاظت میں بولا ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کون سا جرم میں نے کر دیا۔ میں نے اتنا ہی تو کہا ہے کہ اب شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، انتقال کے بعد بیوی شوہر کو بھی غسل دے سکتی ہے۔ آپ نے کہا ہنگامہ ہو گیا، میں نے کہا کون سا ہنگامہ ہو گیا؟ تم نے کہا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، میں نے کہا حضرت علی
نے فاطمہ کو غسل دیا, وہ نکاح کیوں نہیں ٹوٹا؟ ابو بکر کا ان کی بیوی کے ساتھ نکاح کیوں نہیں ٹوٹا؟ تم نے کہا دلیل سے بات نہ کرو, یہ وہابیوں کی عادت ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے تم جو چاہو کہو, ہم کو تو دلیل دے دو نکاح ٹوٹنے کی, ہم کل سے مان لیتے ہیں. میرے پیارے ساتھیو, اللہ کی قسم مجھے بتاؤ تو صحیح, تم نے کہا نماز جنازہ نماز نہیں ہے. ہم نے کہا تم سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو. تم نے کہا وہ نماز ہی نہیں تو سورہ فاتحہ کیوں پڑھوں؟ ہم نے کہا بخاری شریف میں امام بخاری حدیث کا باب باندھتے ہیں, صلاۃ الجنازتی, یہ نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے, لا رکوع ولا سجود, لیکن یہ ایسی نماز ہے کہ جس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے, لیکن نماز کی ساری شرطیں پوری ہو رہی ہیں. آپ نے کہا نہیں یہ دعا ہے. ہم نے کہا یہ نماز ہے. آپ نے کہا نماز ہے تو رکوع اور سجدہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں نے کہا اگر یہ دعا ہے تو پورب کی طرف چہرہ کر کے تم کیوں نہیں مانگ لیتے ہو؟ بغیر وضو کے کیوں نہیں مانگ لیتے ہو؟ تم نے کہا یہ کیا بات رہی؟ ہم نے کہا شرائط تو سارے نماز کے, دیکھیے میں اس وقت بیٹھا ہوں, کوئی ضروری نہیں کہ میں وضو بناؤں اور تبھی دعا کروں اللہ ہمیں ہدایت دے, کوئی ضروری نہیں ہے. بتاؤ اس وقت میرا چہرہ کس طرف ہے؟ آپ بھی کہو گے مولانا یہ آپ کا چہرہ یہ پورب ہے, یہ پشچم ہے, یہ اتر ہے, یہ دکھن ہے, اور آپ کا چہرہ اس وقت جنوب کی طرف دکھن کی طرف ہے. اب بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, تو کیا مجھے اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کرنا پڑے گا؟ نہیں. لیکن مجھے بتاؤ اگر نماز جنازہ دعا ہے تو آپ چہرے کی قبلے ہی کی طرف کیوں کرتے ہو؟ میرے بھائیو, بغیر وضو کے کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے, قبلہ کی طرف چہرہ ہو یا نہ ہو, بیٹھے ہو کھڑے ہو, کسی بھی طریقے سے دعا مانگی جا سکتی ہے. لیکن نماز جنازہ یہ وہ دعا نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو ویسا ہی وضو کرنا پڑے گا جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو قبلے کی طرف چہرہ کرنا پڑے گا. اس نماز کے لیے, اس دعا کے لیے آپ کو وہ نیت بھی کرنا پڑے گی کہ ہم فرض نماز, سنت نماز, یا یہ میں کسی کے جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں, یہ دل میں نیت کرنا پڑے گی. اس نماز جنازہ کے لیے آپ کو اللہ اکبر کہنا ہی پڑے گا. نیت چاہے نیچے باندھ لو یا اوپر, یہ آپ کو اللہ اکبر کہنا ہی پڑے گا. اگر یہ دعا ہے تو بتاؤ کسی اور دعا کے لیے اللہ اکبر کہنا شرط ہے؟ اب میں کہوں اللہ اکبر, اللہ میرے بھائیوں کو نیک ہدایت عطا فرما. میرے بھائیوں, جب اور دعاؤں کے لیے اللہ اکبر کہنا شرط نہیں ہے لیکن نماز جنازہ کے لیے کہنا شرط ہے. اب سنیے, اور دعاؤں کے لیے سلام پھیرنا شرط نہیں ہے لیکن نماز جنازہ کے بعد آپ کو سلام پھیرنا پڑے گا. السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. اب آپ استغفر اللہ پڑھیں گے اور میت کو اٹھائیں گے. سوال یہ مولوی صاحب جب ساری چیزیں اس میں نماز کی لاگو ہیں تو تم ہی بتاؤ کہ اس میں رکوع اور سجدہ کیوں نہیں ہے؟ آہا, امام کائنات نے کوئی چیز باقی نہ چھوڑی. تم آؤ تو میرے قریب آؤ تو ابھی حدیثوں میں بہت یتیم ہو, تم ابھی حدیث اور سنت میں فرق نہیں کر پاتے ہو, تم کیا جانو میرے بھائیو بہت بڑے یتیم ہو. امام کائنات نے کوئی چیز باقی نہ چھوڑی. ابن قیم نے پیش کر دیا وہ نقطہ, اللہ کے رسول نے اس جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدہ اس لیے نہیں رکھا تاکہ کوئی غیر مسلم اور کوئی مشرک اور کافر یہ تصور نہ کر لے کہ مسلمان بھی مردوں کے سامنے جھکتا ہے اور ان سے دعائیں مانگتا ہے اور مردے کے اندر بھی دینے اور لینے کی طاقت ہے. اس لیے اسلام کا گائیڈ محمد رسول اللہ میت کے سامنے بھی جھکنے سے منع کرتا ہے, رکوع اور سجدہ سرے سے ہٹا دیا ہے تاکہ غیر اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے کا تصوری مسلمان کے ذہنوں سے اٹھ جائے. آؤ تو صحیح ہمارے قریب, ہم تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھائیں گے. یتیم ہو حدیث, سنت حدیث پہ فرق نہیں کر پاتے ہیں بیچارے. حدیث سنیے, اچھا حدیث پڑھ دیتا ہوں. ہم سے زیادہ حدیث پڑھنے سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ ہم سے زیادہ اماموں کا ماننے والا کوئی نہیں. سچ بتاتا ہوں, یہ الگ بات ہے کہ میں اپنی نسبت کسی ایک کی طرف نہیں کرتا ہوں. میں کیوں کروں, میرا یہ بھی عالم, یہ بھی عالم, یہ بھی عالم, میرے عالم بیٹھ, میں اپنی نسبت ایک کی طرف کیوں کروں؟ ارے جب چار برحق ہیں تو ہم ایک سے ناتا کیوں جوڑیں؟ چار برحق ہیں, چاروں کی باتیں مانیں گے جب جس کی بات مل جائے اللہ کے رسول سے. یہ کیا برحق چار ہے مانیں گے تجھے, تین کو دھوکہ دوں؟ وہ تین جب غلط نہیں ہے تو ہم ان کو کیوں نہ مانیں؟ تم برحق چار کو مانتے ہو, تین کو چھوڑ لایا, تیری بات مانیں گے نہیں. مانیں گے تو اسی کی مانیں گے, تو چاہے کتنا بڑا سچا رہے لیکن مانیں گے تو تیری مانیں گے. بتا دو مجھے ایسا کہاں ہے,
ऐसा कहां है तुम तीनों सच्चे हो, लेकिन नहीं मानूंगा, मानूंगा तो इसी की मानूंगा क्योंकि ये भी सच्चा, ठीक है। लेकिन कभी कभी अपने सच्चे को भी छुटला दिया और दूसरे को भी माना। मिसाल दूंगा भी, क्यों? जब अपने ऊपर आती है ना तब। सुनिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का वो मसला जिसको तुमसे ज्यादा हम मानते हैं। इमाम साहब से पूछा जा रहा है और इसको कोई और ने नहीं, तुम्हारे सबसे बड़े आलिम ने निकाला, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने इक़दुल जीत सफ़ा नंबर 57 पर नकल किया। हवाला नोट करो, जादू वो जो सर चढ़ के बोले, हवाला नोट कर लो, इक़दुल जीत सफ़ा नंबर 57। क्या कह रहे हैं इमाम साहब? पूछा जा रहा है, आए अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मुझे इतना बताओ, इज़ा क़ुल्ता क़ौलन युख़ालिफ़ुहु किताबुल्लाहि, आए इमाम साहब अगर आप कभी ऐसी बात कह दें जो कुरान के खिलाफ हो, अल्लाह की किताब के खिलाफ हो, तो मैं क्या करूं? जानते हो इमाम साहब का फतवा क्या था? उतरुकू कौली बिकिताबिल्लाह। ये अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, अल्लाह तेरी करोड़ों रहमतें नाजिल हों अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर। कितना बड़ा मसला उन्होंने मेरे फेवर में पेश कर दिया। क्या कहा? उतरुकू कौली बिकिताबिल्लाह, अल्लाह की किताब से मेरी बात टकरा जाए तो मेरी बात को छोड़ देना और अल्लाह की किताब को। ईमान घटता है बढ़ता है? नहीं, नहीं घटता नहीं बढ़ता। कुरान कह रहा है घटता बढ़ता। इमाम साहब की बात कुरान से टकरा गई, हमने कुरान की बात ले ली। अबू हनीफा ही ने फरमाया था कि कुरान ले लेना, मेरी बात छोड़ देना। बताओ तुमसे तुम मानते हो या हम मानते हैं इमाम साहब को? आपसे ज्यादा। लेकिन हाँ, हम अपनी निस्बत नहीं करते हैं कि हम अबू हनीफा को तुमसे ज्यादा मानते इसलिए मैं हनफी हूं, नहीं, क्योंकि कल हमको शाफी की भी मानना है, इमाम मालिक की कोई बात मिलेगी उनकी भी मानना है, इसलिए कि ये लोग भी उन्हीं की मानते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसलिए डायरेक्ट हम अपनी निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह से। भाई सूरज रोशनी देता है तो हम सूरज की रोशनी को ये थोड़ी कहेंगे सूरज रोशनी देता है। सूरज रोशनी देता है, सूरज के अंदर ये रोशनी अल्लाह ने भरी, तो डायरेक्ट क्यों ना कहूं अल्लाह रोशनी देता है? तो इसी तरीके से इमाम साहब ने बहुत सी अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन ये उसी वक्त बताई हैं जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने जान लिया कि हाँ ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, तो वो बातें हमने मान ली। और सुन लीजिए इमाम साहब से फिर पूछा जा रहा, इज़ा क़ुल्ता क़ौलन युख़ालिफ़ु ख़बरु रसूल, अगर आप कोई ऐसी बात कहते हैं कि हदीस उसके खिलाफ हो, तो ये तो कुरान है, अगर हदीस खिलाफ हो तो इमाम साहब क्या कह रहे हैं? अल्लाह करोड़ों रहमतें नाजिल फरमा इमाम साहब की खबर पर। क्या कहते हैं? उतरुकू कौली बिखबर रसूल। जर्जीज को गाली दोगे वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी पर गाली पड़ेगी, क्योंकि हम नहीं कह रहे, शाह वलीउल्लाह ने निकाला, पढ़ लेना इक़दुल जीत सफ़ा 57 पर। मुझ पर गाली देने से पहले समझ लेना पड़ेगी कहाँ, क्योंकि मैं उनकी बात कह रहा हूँ। कम से कम ये किताब देखने के बाद गाली देना, ताकि तुम्हारे आका पर गाली ना पड़े। सुनो क्या कहा? उतरुकू कौली बिखबरी रसूल, अगर अल्लाह के रसूल से मेरी बात टकरा जाए तो हदीस को अमल कर लेना, मेरी बात को छोड़ देना। आइज़ा क़ुल्ता क़ौलन युख़ालिफ़ु क़ौलु सहाबा, अगर आप कोई ऐसी बात कहते हैं जो सहाबी के कौल के खिलाफ हो तो मैं क्या करूं? कहने लगे उतरुकू कौली बिक़ौली सहाबा, सहाबा की बात को मान लेना, मेरी बात को छोड़ देना। यही तो हम करते हैं। बताओ अहले हदीसों का कौन सा जुर्म है? अल्लाह के रसूल से अगर किसी की बात टकराती है तो हम रसूल की बात ले लेते हैं, कुरान से किसी की बात टकराती है तो हम कुरान की बात ले लेते हैं, और सहाबी से किसी की बात टकराती है तो हम सहाबी की बात ले लेते हैं। हम जिद्दी नहीं हैं कि हाँ सहाबी हैं हजरत अली, उन्होंने अपनी बीवी को गुस्ल दिया है लेकिन हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, वो जाने उनका अमल जाने, हम नहीं देंगे। मेरे भाइयों हम जिद्दी नहीं हैं। कोई एक मामला पेश करो, हाँ अगर किसी सहाबी की बात रसूल से टकरा जाए तो हम पहले रसूल की बात को लेंगे, सहाबी की बात को बाद में, इसलिए कि ईमान हम। बिहारी बाबू साहब, नाम नहीं लूंगा, बड़ी मुबारक हस्ती है, बिहारी बाबू साहब, तुम कुछ भी कह के चले जाओ, हो तो मेरे ही भाई। कुरान ने कहा है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक ही मर्द एक ही औरत से पैदा किया है, तुम भी आदम की औलाद, मैं भी आदम की औलाद। अब ये बताओ तुम मेरे भाई और मैं तुम्हारा भाई हुआ या नहीं? कुरान पर तुम्हारा ईमान है या नहीं? आप क्या जवाब होगा? मैंने ये बात उधर भी कही, मैंने ये बात उधर भी कही। वो पानी निकल रहा है, घबराओ नहीं, कोई कुत्ता सुअर नहीं आया। अब या ईमानदारी से बताना कुरान पर तुम्हारा ईमान है या नहीं? अगर है कहते हो तब भी फंसे, नहीं कहते हो तब भी फंसे। और इस मसले में तो बिहारी बाबू पूरी तरीके से फंसा।
وہ کہہ کے گیا کہ شیطان نے 7 انڈے دیے، سب سے گندے انڈے سے جرجسبہ پیدا ہوا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک ہی آدم اور حوا کی سب سنتان ہے، ہم نے تو تم کو اپنا بھائی کہا ہے، کیونکہ آدم حوا کی تم بھی اولاد ہو، ہم بھی اولاد ہیں۔ اب بتاؤ قرآن پر ایمان ہے یا نہیں؟ اور تم تو واقعی اب پھنسنے ہی کے لیے پیدا ہوئے۔ اب سنو، ہے تو بتاؤ، نہیں ہے تو بتاؤ، تاکہ دنیا کے سامنے تمہارا چہرہ آ جائے کہ قرآن کو مانتے نہیں۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قرآن پر ایمان نہیں، اس لیے یہ کہیں گے کہ قرآن پر ایمان ہے۔ تو جب قرآن پر ایمان ہے تو یہ بتاؤ ایمانی رشتے سے تم میرے بھائی اور ہم تمہارے بھائی ہیں یا نہیں؟ ہاں ہیں۔ اگر جواب یہ ہے کہ ہیں تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا ایک بھائی شیطان کے اگر سب سے گندے انڈے سے پیدا ہوا تو پھر دوسرا بھائی پھر کس انڈے سے مانا جائے؟ اور اگر آدم کی اولاد مانتے ہو تو پھر مجھے اپنا بھائی کہو۔ بیچارہ پھنسا، اب کیا کہنے لگا؟ دوسرا اسٹیج لگا، اللہ کی قسم 80 تقریریں ہوئی، 80 تقریریں۔ کیا کہنے لگا؟ اہل حدیثوں میں کتا حلال، اس کا دودھ حلال۔ میں نے کہا آپ کو عقل ہی نہیں بہاری بابو، کتا دودھ دیتا ہی نہیں۔ ارے اتنا کہتے کہ کتیا کا دودھ حلال تو بات چلتی، تم کو اتنی بھی عقل نہیں ہے، اہل حدیثوں کی دشمنی میں اپنی کھوپڑی خراب کر چکے ہو۔ کیوں بیچارے بوکھلائے جا رہے ہو؟ مجھے ایک مسئلہ بتا دو، صرف ایک مسئلہ بتا دو۔ کل چھیڑا تھا، آج بھی چھیڑے دیتا ہوں۔ کل تو میں نے ابو بکر اور حضرت علی کے غسل کا مسئلہ چھیڑا تھا، آج صرف اتنا بتا دو۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ کی روایت ہے، جب کتا تمہارے برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھلو۔ حدیث ہے، اس برتن کو 7 مرتبہ دھلو۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ چار حدیثوں کے حوالے پر وقت کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھلو۔ اہل حدیثوں کو یہ کہنے والوں کہ اہل حدیثوں میں کتا حلال، اہل حدیثوں میں کتا اتنا ناپاک ہے، سن لو، کہ وہ برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھلا جاتا ہے۔ اولاہن بالتراب و اخراہن، پہلی مرتبہ مٹی سے دھلو یا آخری مرتبہ، یعنی پہلی بار مٹی سے یا لاسٹ میں مٹی سے، ایک بار مٹی سے یعنی صابن وغیرہ سے دھلنا ہی پڑے گا، تو 7 مرتبہ دھویا جاتا ہے۔ مجھے ذرا اتنا بتا دو میرے بھائیو، تمہاری کتابیں اس کتے کے جھوٹے کو کتنی بار دھونے کی اجازت دیتی ہیں؟ آؤ اسی ٹکڑے پہ فیصلہ کر لینا کہ کتا تم میں زیادہ ناپاک ہے یا مجھ میں۔ سنو، در مختار، ہدایہ، کتاب الطہارت، کتاب تیری، چھاپنے والی پریس تیری، لکھنے والے مولوی و مفتی تیرے، سیاہی تیری، قلم تیرا، کاغذ تیرا، افسوس ہے تجھے بتانے والا تیرا نہ ملا، آج بتانے والا دوسرے مسلک کا۔ سن، کتاب الطہارت کتاب تیری، فتویٰ ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے، چمچو سن لو، چیلو سن لو، فتویٰ کیا دیا جا رہا ہے کہ کتا جب برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو صرف 3 مرتبہ دھلو۔ ہمارے یہاں 7 مرتبہ، ہم نے دلیل حدیث سے دے دی، آپ کی دلیل آپ کی کتاب سے دے دی۔ اب فیصلہ کر لو کہ جو 7 مرتبہ دھوئے وہ کتے کو زیادہ ناپاک جانتا ہے، جو 3 مرتبہ دھوئے وہ زیادہ جانتا ہے۔ اور دونوں مسئلے تمہارے سامنے، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر۔ سن لیجئے میرے بھائیو، یہ ان کا فتویٰ نہیں ہے، یہ ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کا فتویٰ، ورنہ اتنا بڑا امام حدیث کی اتنی بڑی مخالفت نہیں کر سکتا ہے۔ سن لیجئے، اب مجھے بتائیے کہ امام صاحب کی بات مان کر 3 مرتبہ دھلو گے یا محمد رسول اللہ کی بات مان کر برتن کو 7 مرتبہ دھلو گے؟ فیصلہ کر کے بتا دو، آج کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو گے یا لا الہ الا اللہ ابو حنیفہ رسول اللہ پڑھو گے؟ فیصلہ کر لینا، کوئی زور نہیں، کوئی زبردستی نہیں، نہ میں کمپلین کروں گا نہ تمہارے خلاف چوکی داری کروں گا، اس لیے کہ میرا نبی اور میرا قرآن صاف کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ میں کیوں زبردستی کروں؟
आओ एक मसला और ले लेते हैं, बड़ा तेजी से टाइम भागता है, समझ में नहीं आता क्या बोलूं क्या ना बोलूं, इसको तो नंबर ही नहीं आता मेरा। एक हदीस सुन लीजिए, बड़ी प्यारी हदीस है, सुनिए। हदीस है वान जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल कुन्ना इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फखत्ता खत्तन वखत्ता खत्तैन अन यमीनिही वखत्ता खत्तैन अन यसारिही फक़ाल हाज़ा सुम्मा तला हाज़िल आया वअन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही। रवाहु इब्न माजा। यह हदीस इब्न माजा की है। इमाम इब्न माजा इस हदीस को अपनी हदीस में इसी तरीके से लाए जिस तरीके से मैंने आपके सामने पढ़ दी है। हदीस का तर्जुमा सुनो। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हम अल्लाह के रसूल के पास थे। कुन्ना इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के रसूल के पास बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल के पास बैठे बैठे आपने एक लाइन खींची, फखत्ता खत्तन, एक लाइन खींची, सीधी लाइन। देखिए ये लाइन, ये सीधी लाइन खींची और दो दाएं खींची, दो बाएं। वखत्ता खत्तैनी अन यमीनी, एक सीधी खींची और दो दाएं, उस लाइन से मिला दी। वखत्ता खत्तैनी अन यसारिही, और दो बाएं तरफ। अब सुनिए, वक़ाल हाज़ा, और उसके बाद में आपने फरमाया क्या, सुम्मा तला हाज़िल आया, फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई। यानी जो लाइन सीधी खींची थी उस लाइन पर आपने हाथ रखा। सुम्मा वज़अ यदहू फिल खत्तिल औसत, आपने बीच वाली लाइन पर जो सीधी खींची थी आपने, सीधी उस लाइन पर आपने हाथ रखा और हाथ रखकर फिर कुरान की आयत पढ़ी, वअन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु। आए लोगों, तुम ये सिराते मुस्तकीम की इत्तिबा करना, यही सीधा रास्ता है, सिराते मुस्तकीम है, यही सीधा रास्ता है। और ये चार लाइनें जो आपने खींची उस पर आपने लिखा हाज़ा सबीलु शैतान, हाज़ा सबीलु शैतान। इस तरफ लिखा आपने हाज़ा सबीलु शैतान, हाज़ा सबीलु शैतान। आपने चारों रास्तों पे सबीलु शैतान लिखा और बीच वाले रास्ते पे आपने फरमाया वअन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमन, ये मेरा सीधा रास्ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने सिर्फ चार ही लाइनें क्यों खींची? हालांकि आप पहले भी फरमा चुके थे कि मेरी उम्मत में, बनी इसराइल में 72 फिरके थे और मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। आप 72 लाइनें भी खींच सकते थे, लेकिन नहीं, आपको अल्लाह ताला ने इतना फरासत ईमानी दी थी और मिन जानिबिल्लाह ये फरासत आपको मिली थी कि आपने चार लाइनें खींच कर इशारा कर दिया। हाय लोगों, दुनिया में 4 फिरके बड़ा होने का दावा करेंगे और इस बात का दावा करेंगे 4 इमाम, चारों बरक, चारों जन्नती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन चारों लाइनों को खींचकर कि ये शैतान का रास्ता, ये शैतान का, ये शैतान का, ये शैतान का, और सीधे रास्ते पे फरमाया कि वअन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमन, ये मेरा सीधा रास्ता है। सिराती मुस्तकीमन, ये मेरा सीधा रास्ता है। ये 4 फिरकों को ये वार्निंग दे गए हैं कि ये लोग अपने आप को जन्नती समझेंगे, इसलिए अल्लाह के नबी 4 ही की निशानी कर गए और 4 ही लाइनें खींच कर बता गए। हालांकि 72 को जहन्नमी पहले भी बता चुके थे, लेकिन बड़ा बड़ा फिरका और उसके दावेदारों को 4 इशारे करके आपने इसमें भी फरमा दिया कि ये भी सिराते मुस्तकीम पर नहीं है। कहो किसको गाली दोगे? मुझे दोगे तो ये इमाम कायनात पर पड़ेगी, क्योंकि 4 लाइनें मैंने नहीं और शैतानी रास्ते ये मैंने नहीं, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताए हैं। क्या करूं, इसको गाली दूं तो नबी को ना पड़े, कुछ कह भी तो नहीं सकता हूं, नहीं कहूंगा तो जरूर। मुझे मालूम है खत का मजमू भांप लेता हूं लिफाफा देखकर, मौलवी की शक्ल देख के पहचान लेता हूं कि ये क्या बोलेगा। मेरे भाइयों, 10 साल से मैंने भी इस मैदान में कदम रखा है। बताओ कौन सी हया है, कौन सी शर्म है? ये कि अहले हदीसों अपनी औरतों को मेरी मस्जिदों में भेज दो और 9 महीने के बाद रिजल्ट देख लो। कहाँ की शराफत है और ये कौन सी तकरीर है? अल्लाह, मैं अपनी जाती बात नहीं कहता, उसने मुझे तो वो गाली दी जो आज तक कोई नेता गाली नहीं दे सकता। कैसे सुनोगे, उसने मुझे ये अल्फाज तकरीर में कहे, अल्लाह जाने जर्जिस्वा को, जर्जिस्वा कुरान कहता है तुम किसी का नाम न बिगाड़ो, कुरान कहता है तुम किसी का नाम न बिगाड़ो। हमने तो तुम्हारा नाम भी नहीं लिया, हम तो तुम्हें सिर्फ
پیار سے بلا رہے ہیں تو بہار کے رہنے والے ہو اس لیے بہاری بابو کہہ رہے ہیں. میرے بھائیوں اس سے زیادہ تو تمہیں کچھ نہیں کہا میں نے. اتنا بتا دوں کہ تم نے میرا نام بگاڑا. اور جرجیس علیہ السلام ایک نبی ہے اور میں نے بھی یہ نام اس لیے رکھا کہ جرجیس ایک نبی کا نام تھا. میرے بھائیوں یہ میرے باپ نے اس لیے نام رکھا. میرا نام بگاڑنے سے پہلے سوچ لو کہ یہ الفاظ کس کے اوپر پڑیں گے. اب تم نے کہا اللہ جانے اس جرجسوا کو اس کی ماں نے کس راستے سے پیدا کیا. یہ تمہاری تقریر کے الفاظ ہیں. ارے میں نے تم کو کچھ کہا تھا تکلیف تمہیں مجھ سے ہوئی, میری ماں کو تم کیوں لپیٹ رہے ہو. تم کو اللہ نے جرجسوا کو اللہ جانے کس راستے سے پیدا کیا. اور یہ جملہ یہیں پر بس نہیں, اس نے کہا آگے سے یا پیچھے سے کیسٹ سنو. آپ یہ کہو گے کہ اللہ جانے یہ مولوی ہے یا پرلے درجے کا شیطان. اس کی زبان سے آپ اندازہ لگا لو گے. میں وہ کیسٹ لوگوں یقین مانو بھیجوں گا ضرور. اللہ کی قسم وہ کیسٹ آپ تک آئے گی, آپ سن لیجئے گا. اس کیسٹ سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ یہ مولوی ہے. مجھے معلوم ہے کہ تم کس کو بلاؤ گے اور مجھے معلوم ہے کہ تم کیا سناؤ گے. ہم نے حدیث پڑھی ہے, اگر کسی نے اپنی ماں کا حلال دودھ پیا حدیث پڑھتا جائے مسئلے بتاتا جائے, اللہ کی قسم صبح کا سورج نکلنے سے پہلے اس حدیث کو تسلیم نہ کر لوں تو ماننا. لیکن حدیث صحیح ہونی چاہیے, ثقہ راوی ہونا چاہیے, عادل تام مضبط ہونا چاہیے, حدیث صحیح ہونی چاہیے, حدیث میں ضعف و کمزوری نہیں ہونا چاہیے, اور وہ بالکل وہی جو محدثین نے اصول بتائے ہیں. آئیے ذرا میں ایک اور بات بتاتا چلوں اور حدیث سن لو. دارمی کی حدیث ہے, نوٹ کر لو. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالنسخة من التوراۃ فقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراۃ. ذرا حدیث سنیے گا غور سے. وقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراۃ فسكت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل يقرأ ووجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتغير فقال ابو بکر ثقلتك السواکل ما ترى بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فنظر عمر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله ورضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى لاتبعتموه وتركتموني لزللتم عن سواء السبيل ولو كان حيا وادرك نبوتي لاتبعني. رواه الدارمی فی سننی. امام دارمی اس کو اپنی سنن کے اندر لائے. حدیث سن لیجئے, حدیث اور سنت میں فرق نہیں کر پاتے. سنو حدیث. ابھی تو آپ نے صرف یہ سنا کھڑے ہو کے پیشاب کرو تو اہل حدیث, بیٹھ کے کرو تو اہل سنت. سنو حدیث. آؤ میں تم کو بتاؤں حدیث کیا ہے. یہ حدیث حضرت عمر فاروق اللہ کے رسول کے پاس آئے اور تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے. تورات کا ایک نسخہ, اور تورات کا نسخہ لا کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول هذه نسخة من التوراۃ, اے اللہ کے رسول یہ تورات ہے. فسکت رسول اللہ, اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. آپ خاموش ہو گئے. فجعل يقرأ, حضرت عمر تورات پڑھنا شروع کر دی. حضرت محمد رسول اللہ خاموش ہو گئے. فجعل يقرأ, حضرت عمر پڑھنا شروع کر دیے. جب حضرت عمر نے تورات پڑھنا شروع کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر, اللہ کے رسول کا چہرہ بدلنے لگا, سرخ ہونے لگا. آپ کے چہرے پہ لالامی, آنکھیں ایسی ہو گئیں جیسے انار کا جوس کسی نے آپ کی آنکھوں میں ڈال دیا ہو. آپ کا چہرہ بدل گیا. جب اللہ کے نبی کا چہرہ بدلا تو حضرت عمر فاروق نے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ, حضرت ابو بکر نے جب اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا تو اللہ کے نبی کا چہرہ, عمر کو تورات پڑھ رہے تو فرمایا یا عمر ثقلت کا سواکل, اے عمر تجھے کھونے والیاں کھو دیں, اے عمر تجھے تیری ماں گم کر دے, یعنی تو برباد ہو جائے. یہ عربی میں ایک مقولہ تھا, عربی میں ایک جملہ بولا جاتا تھا جیسے آج بولتے نا تیرا ستیہ ناش جائے, کبھی بولتے اے ملون. یہ عربی جس طریقے سے آج ایک جملہ بولا جاتا ہے, عربی کے اندر یہ جملہ ناراضگی کے موقع پر بولا جاتا تھا. ثقلت کا سواکل, کھونے والی تجھے کھو دے, یعنی تیری ماں تجھے کھو دے, یعنی تو مر جا. حضرت عمر نے کہا کیوں, کیا بات ہے؟ کہا ما ترى بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم اللہ کے رسول کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہو کیسے لال ہو رہا ہے؟ حضرت عمر نے دیکھا میرے تورات پڑھنے سے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا, میرا تورات پڑھنے سے رسول کا چہرہ بدل گیا. کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غصے سے. ومن غضب رسولی, میں اللہ کی
پناہ چاہتا ہوں رسول کے غصے سے. رضینا باللہ ربن، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں رب ہونے کے اعتبار سے. رضینا باللہ وبالاسلام دینا، میں اسلام سے خوش ہوں دین کے اعتبار سے. وبمحمد النبی، اور محمد کو قبول کرتا ہوں نبی ہونے کے اعتبار سے. اے اللہ کے رسول میں نے آپ کا دل توڑا ہے نہیں پڑھتا ہوں. تورات بند کر دی. اللہ کے رسول نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی قسم آج جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے اس ذات کی قسم جو کتاب تم پڑھ رہے ہو، اگر یہ کتاب کا لانے والا موسیٰ زندہ ہوتا لتبعتموہ، اور یہ اسلامی کتاب ہے تورات جس کو اللہ نے اتاری ہے، اگر تم مجھے چھوڑ کر اس تورات پر ایمان لاتے اور مجھے چھوڑ کر تم اس موسیٰ پر ایمان لاتے اور موسیٰ کی شریعت پر عمل کرتے لزللتم عن سواء السبیل، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاتے، سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتے. ولو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی، اور اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور وہ میری نبوت پا لیتے لتبعنی، تو ان کو بھی میری غلامی کرنا پڑتی، میری اتباع کرنا پڑتی. سن لو، حضرت عمر فاروق تورات پڑھنے لگے جو اسلامی کتاب ہے. اللہ کے رسول کا چہرہ بدل گیا. اسلامی کتاب رسول کی شریعت کے بعد نہیں چل سکتی ہے تو تمہارے ملا اور مولویوں کی کتابیں اسلامی شریعت سمجھ کر کیسے چل سکتی ہے؟ جب اسلامی کتاب پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے قرآن کے آ جانے کے بعد، محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد، جب موسیٰ پر اتری ہوئی کتاب نہیں چل سکتی ہے تو محمد کے آنے کے بعد، محمد کے بعد پیدا ہونے والے لوگوں کی کتابیں کیسے چل سکتی ہیں؟ نہ تلوار تم سے اٹھے گی نہ اٹھے گا کھنجر، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. آؤ شریعت میں منہ ڈال کر دیکھو، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، کل قیامت کے دن رسول کو کیا جواب دو گے. بہت آسان ہے کہہ دینا، کھڑے ہو کر پیشاب کیا اللہ کے رسول نے اور بیٹھ کر کیا یہ سنت ہے، کھڑے ہو کر کیا یہ حدیث ہے. آپ اہل حدیث بنو گے یا اہل سنت؟ واہری عقل، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، یا خدا کسی کو یہ عقل نہ دے، دے آدمی کو موت پر یادا نہ دے. اچھا ایک بات بتاؤ، نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، یہ ہے حدیث، کیا یہ ہے حدیث، اور نبی بیٹھ کے کرتے تھے یہ ہے سنت، وہ بھی کیا یہ بھی کرتے تھے، تو دونوں حدیث ہوں گی یا دونوں سنت؟ مولوی کا فیصلہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ حدیث ہے یہ سنت. وارے پتہ نہیں بہار کا رہنے والا تھا، وہاں تو گائے چلتی ہے، اس کی کھوپڑی میں بھینس کا گوبر کیسے بھر گیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا انداز ہے، کہتا یہ سنت یہ حدیث. واہ صاحب. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ سنت اور یہ حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا تم شادی ایک کر سکتے ہو، دو بھی جائز ہے، تین بھی اور چار بھی. چار تک کا کہ حدیث موجود ہے نا، چار تک شادی کر سکتے ہو، اور نبی نے 10 11 کی. چلو یہ ہے حدیث، 4 تک کر سکتے ہو یہ ہے حدیث. نبی نے 7 اور 9 اور 11 کی، یہ ہے سنت. بتاؤ میرے بہاری بابو اہل حدیث بنو گے یا اہل سنت؟ بتاؤ. تم میں کو تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو آؤ اور بتاؤ. یہاں تمہیں اہل حدیث بننا ہی پڑے گا. 4 تک کی حدیث مانو گے کیوں؟ 11 تک کی سنت صرف نبی کے لیے تھی، تمہارے لیے نہیں ہے. تم کو ابھی حدیث اور سنت میں فرق کرنا نہیں آتا ہے. سن لو، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ نبی کی زبان سے جو کچھ نکلا وہ حدیث ہے. حدیث کے معنی ہوتے ہیں گفتگو، اور حدیث قرآن کو بھی کہتے ہیں. ابھی آپ کو یہی نہیں معلوم کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے. اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا. دیکھیے، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے بہترین حدیث اتاری. بتاؤ آسمان سے قرآن اترا اور اللہ نے قرآن کو حدیث کہا. اللہ نزل احسن الحدیث، قرآن میں اللہ نے سب سے بہترین حدیث اتاری، یعنی قرآن کو بھی حدیث کہا ہے اور نبی اکرم کے قول فعل اور عمل کو بھی حدیث کہا ہے. اہل حدیث کا معنی یہ ہوا قرآن اور حدیث دونوں کو ماننے والا. قرآن بھی حدیث. فبأي حدیث فبأي حدیث فبأي حدیث بعدہ یؤمنون. تم اس حدیث کے بعد، یعنی قرآن کو اللہ حدیث کہہ رہا، فبأي حدیث بعدہ یؤمنون. تم اس حدیث کے بعد کس حدیث پر ایمان لاؤ گے؟ کون سی کتاب؟ یعنی اس قرآن کے بعد پھر اور کون سی کتاب پر تم ایمان لاؤ گے؟ اللہ یہاں پر بھی قرآن کو حدیث کہہ رہا ہے. الحمدللہ، ہم اہل حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے. اچھا، مولانا صاحب کہہ رہے تھے ایک کہ
4 ही मसलक बरहक हैं, ये 5वां फिरका कहां से आया? आज बेटा बाप से पूछता है कि अब्बा आप मुझसे पहले पैदा कैसे हो गए? ये अजीब मसला है, हमारी समझ में नहीं आता कि बेटा बाप से पूछ रहा है कि अब्बा आप हमसे पहले पैदा कैसे हो गए। अरे बाप पहले ही ना पैदा होगा। वही मसला इनके सामने है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए सन 80 हिजरी में। कल के मसले का सवाल जवाब भी सुन लो। सन 80 हिजरी में इमाम अबू हनीफा का इंतकाल हुआ है सन 150 हिजरी में। इमाम कुल कितने साल जिंदा रहे? 70 साल। इमाम अबू हनीफा पैदा हुए सन 80 हिजरी में, वफात हुई है 150 हिजरी में, कुल 70 साल। इमाम मालिक पैदा हुए सन 90 हिजरी में और वफात इनका इंतकाल हुआ सन 179 हिजरी में, कुल 89 साल जिंदा रहे। इमाम शाफी पैदा हुए सन 150 हिजरी में और इंतकाल इनका हुआ सन 204 हिजरी में, 54 इयर्स जिंदा रहे, 54 साल। इमाम अहमद इब्न हंबल पैदा हुए सन 164 हिजरी में, इनका इंतकाल हुआ 261 हिजरी में, कुल 77 साल ये जिंदा रहे। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 80 हिजरी में यानी 70 साल के बाद पैदा हुए। ये बताओ नबी अकरम के 70 साल तक कोई इमाम पैदा नहीं हुआ था। ये लोग किसको मानने वाले थे? किस किताब को मानते थे? चलो अबू हनीफा के आने के बाद हिदायतुर्रे मुख्तार, हालांकि वो भी 600 साल के बाद चली है, वो छोड़ दीजिए आप। अबू हनीफा जब तक पैदा नहीं हुए तब तक लोग किसको मानते थे? कुरान को मानते थे, हदीस को मानते थे। इमाम शाफी के बाद शाफी को माने तो 80 साल तक 70 साल तक जब तक किसी को लोग कोई इमाम नहीं था, ये लोग किस किताब को मानते थे? कुरान को। और किस शरीयत को मानते थे? शरीयत मोहम्मद को, यानी कुरान और हदीस को। यानी कुरान हदीस वाले नबी के जमाने ही में थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक फिरका, एक जमात नबी के जमाने में थी। और हनफी कब आए? अबू हनीफा के बाद। शाफी कब आए? इमाम शाफी के बाद। मालिकी कब आए? इमाम मालिक के बाद। हम्बली कब आए? इमाम अहमद इब्न हंबल के बाद। ये चारों बेटे बाप से पूछ रहे हैं कि तुम मुझसे पहले पैदा कैसे हो गए हो? यानी कुरान और हदीस वाले से पूछ रहे हैं ये तुम हमसे पहले कहां से आ गए हो? अरे हो तो औलाद मेरी ही। ये जरूरी नहीं कि औलादें सब नेक ही निकल जाए, कोई नाकारा भी निकलती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सब शरीफ ही निकल जाए। मेरे भाइयों, औलाद मेरी मुझसे पूछ रही है, मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं। उल्टा चोर कोतवाल से पूछे ए चोरी क्यों की? ये अजीब मसला है। सुन लो, कुरान और हदीस वाले पहले ही से थे। ये तुम बताओ कि तुम्हारा वजूद कब आया? और एक मसला तुम मुझे बता दो, जाओ कयामत तक तुम्हारी गुलामी करूंगा। चारों इमामों में से किसी एक इमाम की तकलीद फर्ज हो या वाजिब, जो भी तुम कह लो, अगर चारों इमामों में से किसी एक को मानना जरूरी है और उसके बगैर जन्नत में नहीं जा सकते, तो मुझे सिर्फ इतना मसला बता दो कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बाप किस इमाम को मानते थे, वो जन्नती है या नहीं? अब आप कहो कि इमाम आजम अबू हनीफा के बाप भी, जब चारों में से किसी को एक इमाम को मानना जरूरी है, तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बाप किसको मानते थे? नहीं, इमाम अबू हनीफा। अरे अबे अबू हनीफा तो पैदा ही नहीं हुए, ये इमाम साहब तो आए ही नहीं है, वो किसको मानते थे? सब चारों इमाम तो थे ही नहीं, तो उस वक्त जो इमाम था उसको मानते थे। अच्छा, उस वक्त जो इमाम था तो फिर 5 इमाम होना चाहिए ना, तो 4 ही कैसे रह गए? फिर जिसको तुम्हारे इमाम का बाप भी अपना इमाम माने, उसको तुमने क्यों छोड़ा? और तकलीद चारों इमामों में से किसी एक की करना जरूरी है, तो इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बाप के बारे में तुम्हारा ख्याल क्या है? अगर ये सिर्फ कुरान और हदीस को मानते थे, तो सिर्फ तुम क्यों नहीं मानते हो कुरान और हदीस को? फिर वही कहूंगा, कहीं फंस ना जाना, संभल के कदम रखना, बहुत कांटेदार झाड़ी है। आइए, दिल चाहता है एक हदीस और पढ़ दूं। तुम कहते हो मैं इमाम की नहीं मानता हूं, एक हदीस और पढ़ दूं, बड़े प्यार से तुमको बता देता हूं। बात बहुत अच्छी है, जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा, आप गुस्ताखी माफ करना, टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा है। हजरत अबू हुरैरा माल गनीमत को देख रहे हैं, माल की हिफाजत फरमा रहे हैं। एक शैतान इंसानी शक्ल में आया, फहसा, और लुप भर भर के उसमें भरने लगा माल दामन में। अबू हुरैरा ने पकड़ लिया, ए चोर!
کہا میرے بچے بھوکے مر رہے تھے, میں نے, مجھے چھوڑ دو, اب نہیں آؤں گا. صحیح بتا رہا کہ ہاں چلو ٹھیک آج جاؤ, ٹھیک ہے, مسلم کی حدیث ہے, ٹھیک ہے چھوڑ دیا اس کو. اللہ کے رسول ایک چور آیا تھا, آپ نے کہا مجھے جبرائیل سب بتا دیا. کہا اچھا مال چورا رہا تھا, ٹھیک ہے, ابو ہریرہ حفاظت کرنا, اور آج اس پھر آئے گا, وہ اس کو پکڑ کے میرے پاس نہ. کیا پھر آئے گا؟ کہاں وہ پھر آئے گا؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنی رات میں نہیں دیر میں آیا اور میں جاگ رہا تھا, مجھے یقین تھا کہ وہ آئے گا کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے. رسول کی بات پر کتنا یقین. اور آج رسول کی بات دیکھیں گے میرے بزرگ سے اجازت ملی ہے یا نہیں ملی ہے. رسول کی بات پرکھیں گے میرے امام نے, میرے بزرگ نے کہا یا نہیں. پرکھو, قیامت کے دن بھی اللہ کا رسول پرکھے گا, دیکھیں یہ میری بات مانتا تھا یا نہیں, تب جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا, اتنی آسانی سے نہیں. دوسری رات میں پھر آیا, ابو ہریرہ نے پکڑ لیا, آج تو نہیں چھوڑوں گا, چل اللہ کے رسول کے پاس. میری بیوی میرے بچے بھوکے مر رہے تھے, میں کیا کروں, مجبور تھا, بہت منت ضمانت کی, وعدے کیے, قسمیں کھائی, اب نہیں آؤں گا, نہیں آؤں گا, نہیں آؤں گا, ضد کی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آج میں چھوڑ دیتا ہوں لیکن کل نہیں آنا. کہا ٹھیک ہے اب نہیں آؤں گا, چھوڑ دیا. دوسرے دن بھی اللہ کے رسول کو پورا واقعہ بتایا. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک کیا لیکن چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. کہا کیوں؟ بہت منت ضمانت کر رہا تھا. ہاں آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ آج پھر آئے گا. کہا کیا؟ کہا آج وہ پھر آئے گا. تیسری رات میں پھر آیا, آج تو میں چھوڑوں گا نہیں, چل. کہا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو, تم نہیں جانتے میں کتنا پریشان ہوں. ہٹ, 3 دن سے برابر آ رہا ہے, کہہ رہا پریشان ہوں, چلو آج میں لے کے چلتا ہوں. اب تو اس کو پکڑا, جب گھسیٹنے لگے کہا مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں, اس دعا کو اگر مال پر پڑھ لیا کرو گے تو کبھی اس مال کی چوری نہیں ہو سکتی. چور کہیں کہ تو دعا بتائے گا, چور اور دعا, ہٹ, تیری دعا پہ کون بھروسہ کرے. کہا اللہ کی قسم مجھے یہ دعا معلوم ہے, آپ یقین کریے میری. اچھا ٹھیک ہے وہ دعا بتا, میں چھوڑ دوں. کہا کہ اگر مال پر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, جس مال پر تم ہو, تو اللہ تعالیٰ ایک حافظ, ایک فرشتہ مسلط کر دے گا اور وہ تمہارے مال کی حفاظت فرمائے گا. آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا کرو مال پر. اچھا ٹھیک ہے, گئے اللہ کے رسول سے کہا آیا تھا. کہا اچھا پھر بھی نہیں لائے. کہا اللہ کے رسول بڑی اچھی دعا بتائی ہے, آپ سے پوچھنے آیا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں. دیکھیے ابو ہریرہ نے فوراً عمل نہیں کیا, اس حدیث کی تحقیق کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی نے کیا کہا, ابو ہریرہ اس نے یہ دعا جو بتائی ہے اللہ کی قسم یہ دعا بڑی مبارک دعا ہے, بڑی خیر و برکت والی دعا ہے. اللہ اس دعا کے پڑھنے سے اس مال کی حفاظت فرماتا ہے, ایک فرشتے کو مسلط کر دیتا ہے, اس مال کی چوری نہیں ہوتی ہے. لیکن جانتے ہو بتانے والا کون تھا؟ ذاک الشیطان, بتانے والا شیطان تھا, شیطان تھا. پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ شیطان انسان کی شکل میں آ سکتا ہے. دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ شیطان ہمارے گھر کے مال کی چوری بھی کر سکتا ہے. تیسرا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اچھی باتیں کبھی کبھی شیطان بھی کر دیتے ہیں. اور چوتھا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا اہل حدیثوں پر تانے دینے والوں کہ یہ اماموں کو نہیں مانتے. اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ اس دعا کو پڑھ لیا کرو, مال پر تمہارے مال کی کوئی چوری نہیں کرے گا. شیطان نے یہ دعا بتائی ہے لیکن یہ دعا بہت اچھی ہے. اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر شیطان کی بات کی تصدیق محمد رسول اللہ کر دیں اور شیطان کی بات پر رسول کی مہر لگ جائے تو شیطان کی بات بھی حدیث بن جاتی ہے. غور کرو مسئلہ, شیطان کی بات کی تصدیق اگر محمد رسول اللہ کر دیں اور شیطان کی بات پر مہر محمد رسول اللہ لگا دیں تو شیطان کی بات بھی حدیث بن جاتی ہے. ہم تو شیطان کی بھی وہ بات ماننے کے لیے تیار ہیں جس کی تصدیق محمد رسول اللہ کر دیں. ہم تمہاری اماموں کی بات کیوں نہیں مانیں گے, لیکن تصدیق جناب محمد رسول اللہ کو کرنی چاہیے, تصدیق وہی ہونا چاہیے. آؤ میرے بھائیوں, جو مسلک شیطان کی بات ماننے کے لیے تیار ہے بشرط یہ کہ وہ رب کے قرآن سے ملے, محمد کے فرمان سے ملے, ہم تمہاری بات بھی مانیں گے بشرط یہ کہ وہ بہروپیوں کی باتیں نہ ہوں, بھیس بدلنے والوں کی نہ ہوں, خود اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو. ایک حدیث اور, 9:30 بج گئے, میری گھڑی 9:30 بجا رہی ہے. آئیے زبردست واقعہ, اس حدیث سے کئی مسئلے معلوم ہوں گے, کئی مسئلے معلوم ہوں گے. اور اس حدیث کو میں لاسٹ میں بتا رہا ہوں, دردناک واقعہ ہے. ابراہیم بھائی آپ بیٹھ جائیے اور سن لیجیے, بڑا زبردست واقعہ ہے, آپ بھی سنیے, آپ کو بھی بولنے کے کام آئے گا یہ مسئلہ. سن لیجیے. آئی بیچارہ اکیلا آدمی لڑ رہا ہے, لڑنا چاہیے لیکن دین کے لیے, اپنے مفاد کے لیے نہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں, پہلے حدیث کا حوالہ دے دوں ورنہ لوگ کہیں گے کہاں سے بول گیا, ترمذی شریف کتاب الحدود, اب آسانی سے دیکھ سکتے ہو. اللہ کے نبی کے زمانے میں
ایک عورت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلی. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک عورت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلی. پیچھے سے ایک آدمی آیا اور اس نے اپنے سر سے امامہ اتارا, جو پہنتے تھے صحابہ, امامہ اتارا اور اس نے اس عورت کے اوپر امامہ ڈالا, اور امامہ ڈالتے ہی اس کو کھینچ کے لے گیا, تنہائی میں لے گیا, اکیلے میں لے گیا. پھر حدیث کے الفاظ سنو, فقضا حاجتہ, اس نے اس کے ساتھ زنا کر ڈالا. فقضا حاجتہ کا مطلب اس کے کپڑے اتار کر اس کے ساتھ زنا کر ڈالا, یعنی جس طریقے سے زنا جس کو کہا جاتا ہے پوری طریقے سے اس نے کر لیا. فقام ففرا, پھر کھڑا ہوا اور بھاگا. اس آدمی نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا اور زنا کرنے کے بعد وہ بھاگا. فقامت فصاحت, یہ عورت بھی کھڑی ہوئی, فصاحت اور چیخی, پکڑو پکڑو اس آدمی کو, اس آدمی نے میری عزت لوٹی ہے. اس کی بات سن کر جو صحابی فجر کی نماز پڑھنے جا رہے تھے, ایک صحابی جو آگے آگے تھا, اس نے سنا اور بھاگتے ہوئے آدمی کو دیکھا, وہ اس کے پیچھے بھاگا پکڑنے کے لیے, لیکن یہ عورت بھاگنے والے آدمی کو نہیں دیکھ پائی. یعنی جس نے زنا کیا اس کو دیکھ رہی ہے کہ وہ بھاگ رہا ہے, لیکن اس آدمی کے پیچھے جو آدمی بھاگا اس کو پکڑنے کے لیے اس کو نہیں بھاگتا ہوا دیکھ پائی. وہ سمجھی کہ یہی بھاگ رہا ہے. اتنے میں وہ عورت چیخے جا رہی ہے, جلدی نکلو جلدی نکلو, آدمی بھاگ رہا ہے. 8 10 15 آدمی اور نکلے اور وہ بھی بھاگنا شروع کر دیے. جو آدمی نکلے جو بھاگ رہے ہیں وہ سمجھے کہ مجھ سے آگے جو آدمی بھاگ رہا ہے یہی اصل مجرم ہے, حالانکہ وہ خود کسی مجرم کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہ گئے 10 15 لوگوں نے مل کر تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے اس آدمی کو پکڑ لیا جو خود کسی کے پیچھے بھاگ رہا تھا. حدیث کے الفاظ دیکھو, اس کو پکڑا, اس آدمی نے کہا ارے مجھے چھوڑو, مجھے بھاگنے دو. اس آدمی کے پیچھے جو اس عورت کی عزت لوٹ کے بھاگا ہے, ارے وہ بھاگ جائے گا, ابھی مجھے معلوم ہے کہ وہ کس گلی میں گھسا ہے. ان لوگوں نے کہا چپ, بچنے کے لیے کہہ رہا, چپ ہٹ. نہیں, کہنے لگا اللہ کی قسم میں نہیں ہوں, مجھے چھوڑ دو, وہ آدمی بھاگ جائے گا جو اصل مجرم ہے. لوگوں نے نہیں, کام نہیں, چلو کہیں تم بھی فرار نہ ہو جاؤ, کہیں اس عورت کے پاس پہلے چلو, وہ عورت تو جانتی ہے اس کے ساتھ زنا ہوا ہے, وہ اگر تم نے کیا ہوگا تو بتا دے گی, نہیں کیا ہوگا تو کہہ دے گی کہ تم نے نہیں کیا. اس آدمی کو یقین تھا کہ ہاں مجھے کہہ دے گی کیونکہ میں نے زنا ہی نہیں کیا. اس آدمی کو لایا گیا, نڈر تھا, بے قصور تھا, بے خوف ہو کر گیا اور کہنے لگا آئے میری بہن, ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا ورنہ میں اصل مجرم کو پکڑ کے لاتا. لوگوں نے کہا آئے عورت غور سے دیکھ, یہ بھاگنے والا آدمی میرے آگے یہی تھا, میں نے اس کو پکڑ لیا ہے, ذرا غور سے دیکھ, کیا اسی نے تیرے ساتھ زنا کیا ہے؟ اس عورت نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتی ہے واللہ ھذا ہوا, اللہ کی قسم یہ وہی آدمی ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا. اللہ کی قسم, واللہ ھذا ہوا, یہ وہی آدمی ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا. اس عورت سے آدمی کہتا ہے میری بہن مجھے دیکھو, یہ کہتا ہے, کہتی ہے خبردار جو مجھے بہن کہا. مقدمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں آئے لوگو تم نے بھاگتے ہوئے کس کو پکڑا؟ زنا کی گواہی صرف 4 آدمی دیتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تو سنسار کرنے کا حکم ہے, یہ تو 15-20 آدمی کہہ رہے ہیں کہ میں نے پکڑا. کہنے لگے اللہ کے رسول میرے آگے آگے یہ بھاگ رہا تھا, میں نے اسی کو پکڑ لیا. اچھا, اس عورت سے پوچھا اس کو دیکھ کے بتا. کہنے لگی یا رسول اللہ واللہ ھذا ہوا, اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم یہ وہی آدمی ہے جس نے میری عزت لوٹی. اب کہا آئے مجرم اب تو بھی بتا کہ تو کیا کہنا چاہتا اپنی صفائی میں. اس نے سوچا کہ 4 نہیں 20 گواہ ہیں, یا تو اگر میں کہہ بھی دوں گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو یا تو 20 گواہوں کی مانی جائے گی, میری چلتی کب ہے, جبکہ یہ عورت بھی میرے ہی بارے میں کہہ رہی ہے. تو اللہ کے رسول 20 گواہوں کی اور اس عورت کی مانیں گے یا میری مانیں گے؟ اس آدمی نے ہمت باندھی اور کہا میں مرنے تو جا ہی رہا ہوں, مجھے سنسار تو کر ہی دیا جائے گا, لیکن کم سے کم لوگوں کی نظروں میں یہ تو ہوگا کہ زناکار تھا مر گیا. اگر میں جھوٹ بول دوں
اور یہ کہہ دوں کہ ہاں میں نے یہ زنا کیا ہے تو کم سے کم یہ تو ہو جائے گا. اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا پھر بھی مجھے پتھر مار کے مار ڈالا جائے گا. لوگ کہیں گے دیکھو زنا بھی کیا اور مرتے وقت جھوٹ بھی بول کے مرا. کہنے لگا ہاں اللہ کے رسول یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے, یہ 15-20 آدمی بھی صحیح کہہ رہے ہیں, انہوں نے مجھے پکڑا اور میں نے ہی اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے. میں نے ہی اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے. حکم ہوتا ہے اے لوگوں, مجرم بھی قبول کر رہا ہے, عورت بھی گواہی دے رہی ہے اور یہ لوگ بھی گواہی دے رہے. جمعے کے دن اس آدمی کو سنسار کر دیا جائے گا, پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا. آج جمعے کا دن ہے, عورت مسجد میں نماز پڑھنے آئی, آج وہ بھی اس منظر کو دیکھنا چاہ رہی ہیں کہ زناکار کی سزا پتھروں سے مار مار کے کیسے دی جاتی ہے. مردوں نے, صحابہ نے پتھر اپنے ہاتھ میں لے لیے اور بے قصور اور بے مجرم کو میدان مقتل میں لایا گیا, فیلڈ میں لایا گیا. وہ عورت جس کے ساتھ زنا ہوا وہ بھی کھڑی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منظر دیکھ رہے ہیں. آپ نے صحابہ سے فرما بھی دیا پتھر اپنے ہاتھ میں اٹھا لو. نبی اکرم ہیں, نبی ہیں, گواہی 20 آدمیوں نے دی, عورت نے دی, مجرم نے دی, مان لی. حالانکہ نبی اکرم کو اتنا نہیں معلوم کہ اصل مجرم کون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غیب کے فتوے ٹھونکنے والوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں پتھر لے لو, اور بے قصور سامنے کھڑا ہے. صحابہ نے پتھر لے لیے. نبی کا یہ واقعہ قیامت تک ان کے چہروں پہ تھپڑ مارتا رہے گا جو کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم تھا. زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. اللہ کے نبی کا حکم ہوتا ہے صحابیوں پتھر لے لو, پیٹنا شروع کر دو, مارنا شروع کر دو. یہ حکم دے چکے ہیں اور صحابہ نے پتھر مارنا شروع کر دیا. تان لیا ہاتھ, اتنے میں پہاڑ کی چوٹی سے ایک جانب سے آواز آتی ہے قف یا رسول اللہ, قف یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ٹھہر جاؤ, ٹھہر جاؤ, رک جاؤ, رک جاؤ. اصل مجرم یہ نہیں ہے, اصل مجرم میں ہوں, اصل گناہگار یہ نہیں ہے, اصل گناہگار میں ہوں. اس آدمی کو پتھر سے مار مار کے ہلاک نہ کرو, اس کا حقدار میں ہوں, مجھے مارو. معاملہ سیریس ہو گیا. نبی اکرم نے اس کو بلایا. اس آدمی نے آتے ہی اپنے بھائی کو گلے لگایا اور کہا کہ جب تم بے قصور تھے تو تم نے یہ ذمہ داری کیوں لے لی؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کے نبی اور صحابہ کی نظروں میں جھوٹا مر کے بن کے نہیں مرنا چاہتا تھا. اس عورت سیریس ہو گیا معاملہ. غور کرو, نبی ہے اور کوئی فیصلہ غلط بھی دے سکتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. نہیں, لیکن انسان تھے, گواہی پر یقین کر لیا, عورت کی گواہی پر, اور خود بے قصور کہہ رہا کہ میں مجرم ہوں. اب آپ بتاؤ, اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں فلاں آتنکوادی سنگٹھن سے ملا ہوں, جب میں خود ہی کہوں گا تو کون نہیں مانے گا؟ میرے بھائی جو اللہ کے رسول نے بھی اس کی بات مان لی. اب اندازہ لگاؤ اور غور کرو, اس مجرم کو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا تم اصل مجرم ہو؟ کہا ہاں. ان 15-20 لوگوں سے پوچھا کیا تم نے کس کو پکڑا؟ کہا اللہ کے رسول پکڑا تو اس کو تھا, لیکن جس وقت پکڑا تھا اس وقت یہ آدمی کہہ رہا تھا کہ میرے آگے کوئی آدمی دوڑ رہا ہے, میں اس کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہا ہوں, مجھے چھوڑ دو. پھر تم نے کیوں نہیں چھوڑا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے سوچا شاید جھوٹ بول رہا ہے اور جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے, میں نے سوچا عورت سے گواہی لے لو. پھر اس عورت سے کہا غور سے دیکھ لے, غور سے دیکھ لے کیا یہی آدمی ہے. اس عورت نے اس کو دیکھا, اس کو دیکھا, کہنے لگی اللہ کے رسول رات بڑی اندھیری تھی, مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں میں کون اصل مجرم ہے. اب جو کہہ رہا ہے میں ہوں تو اسی کو قتل کر دو, لیکن مجھے مجرم کی سزا دیکھنی ہے, مجھے اپنی عزت لوٹنے والے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ واقعی تم اصل مجرم ہو. اس نے کہا, عورت نے کہہ دیا مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں میں کون ہے, رات بڑی اندھیری تھی. اب اللہ کے رسول نے
असल मुजरिम को हुक्म दिया, जाओ इसको कत्ल कर दो। जो असल मुजरिम था उसको मैदाने मक्तल में लाया गया और सहाबा ने पत्थर उठाना शुरू किए और जैसे ही मारने चले आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने इस आदमी की पहाड़ी के उस जानिब की जाने वाली तौबा को कबूल कर लिया है और अल्लाह ने इस आदमी को माफ कर दिया, आप भी छोड़ दीजिए। इस आदमी ने जिना किया है और जिना करने की सजा इसको मिलनी चाहिए, ये सही है। इसने बहुत बड़ा कसूर किया है, इसको पत्थरों से मार मार के हलाक करना चाहिए। इसने गुनाह तो बहुत बड़ा किया है, लेकिन इसने एक नेकी बहुत बड़ी की है। वो नेकी है कि वक्त पर आकर एक बेकसूर की जान भी बचा ली है। अगर ये वक्त पे ना आता तो बेकसूर मारा जाता, अगर वक्त पे ना आता तो एक बेगुनाह मारा जाता। अगर उसके गुनाह की सजा मिलनी चाहिए तो उसका एक नेकी जो उसने बेगुनाह की जान बचाई है उसका कुछ अज्र भी मिलना चाहिए। जाओ, अल्लाह ने माफ किया, इस औरत से कहो तू भी माफ कर दे। बहरहाल उस औरत को माफ कर, उस औरत ने उसको भी माफ कर दिया। इस तरह दोनों की जानें बच गई। मुझे आप ये बताएं, इस हदीस को सामने रखिए और कितने मसले मालूम होते हैं। पहला मसला मालूम ये होता है कि औरतें पांचों वक्त की नमाज में, खास तौर से फजर की नमाज में भी मस्जिद में जाया करती थी। दूसरा मसला, फजर की नमाज में भी जा रही हैं औरतें। दूसरा मसला इससे ये मालूम हुआ कि फजर की नमाज इतने अंधेरे में पढ़ी जाती थी, आहा, कि जिना करने वाला मर्द औरत से जिना कर रहा है और औरत को ये भी नहीं मालूम दो जिस्म एक जान। जब जिना होता है तो कितने करीब से होता है, लेकिन अंधेरे की वजह से औरत जिना करने वाले आदमी को पहचान नहीं पा रही है। यानी अहले हदीसों वाले टाइम पर फजर की नमाज हुआ करती थी, अफजल वक्त पर नमाज हुआ करती थी फजर की नमाज पढ़ने निकली। तीसरा मसला इससे ये मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं था। अगर इल्म गैब नबी को होता, अगर इल्म गैब नबी को होता तो अल्लाह के नबी कह देते कि ये असल मुजरिम नहीं, ये असल मुजरिम तो भाग गया, इस आदमी को कत्ल की सजा क्यों सुनाऊं, पत्थरों से क्यों मारूं। और चौथा मसला इस हदीस से ये मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी के जमाने में तो एक औरत की इज्जत तक लुट गई, जिना तक हो गया। आज तुम कहते हो कि फितने का जमाना है, मॉडर्न जमाना है, खतरा है, औरतों की इज्जतें आज महफूज नहीं है, इसलिए औरतों को मस्जिद में ना ले जाओ। अरे इससे बड़ा फितना और क्या होगा कि अल्लाह के नबी के जमाने में एक औरत की इज्जत तक छलनी हो गई, इज्जत तक लुट गई। आप कह सकते थे कि अब औरतों की इज्जतें महफूज नहीं है, लिहाजा आज के बाद औरतें फजर की नमाज पढ़ने ना आए, लेकिन इसके बावजूद जिना तक हो गया। लेकिन अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि आज के बाद औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने आना बंद कर दें। और लोगों, जब नबी ने इतने बड़े फितने को फितना ना माना तो तुम कौन होते हो? क्या नबी से ज्यादा समझदार हो? मेरे प्यारे साथियों, इन औरतों पे जुल्म ना करो। ऐसे ऐसे फतवे दे रहे हैं आज हमारी यूनिवर्सिटियां, आज हमारे मदरसे। एक मदरसा फतवा दे रहा है औरत इलेक्शन नहीं लड़ सकती, दोबारा फतवा दिया हाँ चेयरमैनी का और एमएलए का, एमपी का, विधान का, परिषद का इसका चुनाव लड़ सकती है, लेकिन बुरके में कोई चुनाव लड़ेगी? बुरके में बुरका ओढ़ के जाओ, कहो भाइयों मुझे वोट देना, बुरके में वोट मांगेगी। लेकिन नहीं साहब, बुरका ओढ़ के चुनाव लड़ सकती है, इलेक्शन लड़ सकती है। ये खोपड़ी देखिए इनकी, फतवा क्या दिया, इलेक्शन लड़ सकती है बुरका ओढ़ के। अच्छा, बुरका ओढ़ के मस्जिद में जा सकती? नो, बुरका ओढ़ के मस्जिद में भी जाएगी तो हराम, यानी अल्लाह के घर में जाए तो हराम, शैतानों के बाजारों में और मंच पर स्टेज पे आए तो हलाल। उल्टी समझ खुदा किसी को न दे आदमी को, पर अकल पर मौत पर यादा न दे। ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। अहले हदीस का फतवा है औरत न इलेक्शन लड़ सकती है, न चुनाव लड़ सकती है, न औरत अमीर बन सकती है, न औरत हाकिम बन सकती है। औरत को ये अथॉरिटी ही नहीं है कि वो चुनाव लड़े। हाँ, औरत मस्जिद में जा सकती है लेकिन इमाम नहीं बन सकती है। वो एक मर्द इमाम के पीछे नमाज अदा कर सकती है। जिसको कुरान और हदीस के ये मसले लेना हो वो ले ले। सानिया मिर्जा के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हो, क्यों नाम लिए बैठे हो? उसका ड्रेस गलत है, इसका मतलब तुमने देखा है तभी तो कह रहे हो गलत है, और देखा नहीं है तो गलत का फतवा कैसे दे रहे हो? अच्छा ये बताओ, वो ड्रेस चेंज कर दे और नीचे तक का कपड़ा पहन ले, फुल आस्तीनों के कपड़े पहन ले, तो क्या उसका मर्दों के सामने खेलना जायज हो जाएगा? कौन सी खोपड़ी है तुम्हारी?
अरे जिसका खेल और जिसकी बुनियादी गलत है उसके ड्रेस पे नजरें क्यों पड़ रही हैं तुम्हारी? हाँ, तुम्हें एक करोड़ों में खेलने वाली औरत ही नजर आई और उसका नाम लेके फतवा दिया। तुम्हें फिल्मी दुनिया में काम करने वाली ये मुस्लिम हीरोइनें नजर नहीं आई, तुम्हें शबाना आजमी नजर नहीं आई, तुम्हें वहीदा रहमान नजर नहीं आई, तुम्हें परवीन बॉबी और उसकी चड्डी और ब्लाउज नजर नहीं आई। हाँ, तुमने इनके ऊपर फतवे क्यों नहीं दिए? शायद लगता है कि ये फिल्मी हीरोइनें चंदा देती होंगी मदरसों में और सानिया मिर्जा ने ज़कात न दी होगी इसीलिए उसका नाम ले रहे हो। क्यों एक लड़की का नाम लेते हो? नाम लेकर फतवा देने का तुम्हें हक किसने दिया है? ज़कात नहीं मिल रही तो हमसे कहते, हम भीख मांगते पूरे हिंदुस्तान में। ओ लोगों, एक लड़की पर तुम नजर जमाते हो। ये क्रिकेट के मैदान में इंडिया के प्लेयर और पाकिस्तानी टीम के मुसलमान, ये हिजड़े प्लेयर, ये रमजान के महीने में खेल रहे हैं। नाम है कौन सा? इरफान पठान। नाम है कौन सा? इंजिमामुल हक, हक को शामिल करने वाला। इंजिमाम मानी शामिल करने वाला, हक को शामिल करने वाला। नाम क्या साहब? शोएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस। और काम क्या कर रहे हैं साहब? रमजान के महीने में पेप्सी और थम्स अप हिजड़े पीते हुए नजर आ रहे हैं। तुमने इनके खिलाफ फतवे क्यों नहीं दिए कि रमजान के महीने में ये बेगैरत सारे मासूम और छोटे छोटे बच्चों के होठों पे पपड़ियां जमती हैं और ये ठंडा पानी पीते हुए नजर आते हैं? ये मुसलमान नहीं है, इस्लाम के नाम पे कलंक है। और यूनिवर्सिटी वालों, मदरसे वालों, इन हिजड़े प्लेयरों के बारे में फतवे क्यों नहीं देते हो? एक लड़की का नाम लेके उसको रुस्वा कर रहे हो, मीडिया को बदनाम कर रहे हो, इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। अरे वो तुम ये बात करते हो, वो तो इतना स्कर्ट पहन के खेल रही है, तुम ये बात कर रहे हो। अहले हदीस तो इस बेपर्दगी को भी कबूल नहीं करता कि कोई औरत बुर्का ओढ़े और चेहरा खुला हो बाजार में घूमे। हम तो इस बेपर्दगी को भी हराम करार देते हैं कि चेहरा खुला है और बुर्का पहने हुई है। हमारी नजर में तो ये भी गलत है, लेकिन हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हम एक आम बात कहते हैं। सानिया मिर्जा से ज़कात की बात थी तो पेशकश करते बेचारी से, बहुत ज़कात देने वाले, वो नहीं देगी तो और अल्लाह ताला से। मेरे प्यारे साथियों, 9:45 बज भी गए हैं और बहुत, चूंकि कल 5 मिनट ज़्यादा हो गया था, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये टाइम आपका ज़्यादा लिया जाए, बातें और भी थी, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपसे कि शरीयत और चीज़ है मेरे भाइयों, और इमामों की बातें और चीज़ हैं। इमामों की जिस इमाम से मिलेगी हम उसको मानने के लिए तैयार हैं, और जो बातें उनकी नहीं मिलेंगी हम कहेंगे अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी गलतियों को माफ़ फरमाए। चारों इमामों से हमको मोहब्बत है, उनसियत है। आइए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला से कि बारे इलाह हमारी ज़बान से जवानी के जज्बात में अगर कुछ बातें, जवानी के जज्बात में अगर कुछ बातें तल्ख निकल गई हैं तो अल्लाह उसको माफ़ फरमा दे। और हमारे भाइयों को ये नहीं देखना चाहिए कि कहने वाला कौन और कैसा, ये देखना चाहिए जो बातें कही गई हैं वो कुरान और हदीस के मुताबिक कैसी हैं। अल्लाह हमारे भाइयों को सुन्नत और हदीस समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तू अच्छी तरीके से जानता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर एक मौके पर पेशाब किया था, लेकिन ये हदीस है, लेकिन वो एक मजबूरी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीढ़ की हड्डी में दर्द था और जिस जगह आपने पेशाब किया वो गंदगी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ बैठते तो आपका दामन और आपकी लुंगी वगैरह ख़राब होने का डर था, वहाँ पर आप बैठना मुनासिब नहीं था क्योंकि रीढ़ की हड्डी में दर्द था। आज अहले हदीस का मसला भी यही है कि अगर किसी के साथ ये परेशानी हो, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, बैठने से मजबूर हो और परेशानी अगर उसको हो तो वो खड़े होकर पेशाब कर सकता है। हम इस हदीस पर भी अमल करेंगे, लेकिन मजबूरी में नबी ने किया, मजबूरी में हम भी करेंगे। हालत सेहत और तंदुरुस्ती में नबी ने नहीं किया तो हालत सेहत और तंदुरुस्ती में हम भी नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी ने वज़ू बनाया और अपनी बीवी का बोसा लिया, सही है, जायज़ है, अल्लाह। लेकिन आज लोग कहते हैं कि हर अहले हदीस को वज़ू बनाकर अपनी बीवी को चूमना चाहिए। कौन सी अक़ल अल्लाह तूने इनको दी है, इनको अक़ल सलीम अता फरमा। अल्लाह के रसूल ने वज़ू बनाकर अपनी बीवी को बोसा लिया, इससे जवाज़ का मसला निकलता है, लेकिन काना का लफ्ज़ नहीं है, यानी आप हमेशा ऐसा नहीं करते थे, कभी कभी आपने ऐसा किया। ये इस बात की दलील है कि अगर कोई आदमी वज़ू बनाकर अपनी बीवी का बोसा ले ले और चूम ले तो वज़ू नहीं टूटता है। हम भी इस बात के कायल हैं और हम इस बात को मानते हैं कि वज़ू बनाकर अगर कोई अपनी बीवी को चूम ले और बोसा ले ले तो वज़ू नहीं टूटता। अल्हम्दुलिल्लाह इस हदीस पर हमारा अमल है, हम इसको मानते हैं। आय अल्लाह, कायनात के पर्दे पर कोई हदीस ऐसी नहीं है जो सही हो और अहले हदीस उस पर अमल न करता हो। अल्लाह हमारे भाइयों को भी तहकीक करने की तौफीक अता फरमा। आय अल्लाह
ان کو بھی شریعت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمارے جمعیت غربا نے جو یہ پروگرام یہاں رکھا ہے، ان نوجوانوں نے یہاں یہ پروگرام منعقد کیا، اللہ ان کے حوصلوں کو بلند فرما، اس یہاں کے امیر کو اور حوصلہ عطا فرما، اور یہ ہمارے بمبئی کے امیر کی اجازت سے پروگرام یہاں منعقد ہوا ہے اور وہ یہاں تشریف بھی لائے ہیں، بار الہ ان کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ان کے صحت میں اضافہ عطا فرما، اور ان کو اسی طریقے سے دین کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین انسان ہونے کے ناطے ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ ان غلطیوں کو معاف فرما دے۔ بار الہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو دعوت دی وہ قرآن و حدیث کی دعوت دی، ویسے سب ہمارے بھائی ہیں، ہم کسی کو کافر و مشرک نہیں کہہ رہے ہیں۔ کافر و مشرک بنانا اور اشتہار و پمفلٹ میں کافر و مشرک لکھنا یہ کسی اور کی شان ہے اور کسی اور کے نصیبے میں آئی ہے۔ اے اللہ یہ انہی کو مبارک ہو، ہمیں ایسی گھٹیا اور اوچھی حرکتوں سے بچا لے، ایسے درندہ صفت حرکتوں سے بچا لے، ایسی جانور اور حیوانیت والی حرکتوں سے بچا لے۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو مسجدوں میں اگر وہ آنا چاہیں تو ان کو دل